علی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ دن بھر محنت مشقت کے باوجود اس کے گھر میں اکثر چولہا ٹھنڈا رہتا۔ تنخواہ اتنی کم کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ روحی اپنے شوہر کو ہمیشہ تسلی دیتی، علی، رزق کا وعدہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمت نہ ہارو۔ علی اکثر سوچتا کہ اس کی غربت شاید کبھی ختم نہ ہو، مگر دل میں ایک سکون تھا کہ وہ اور اس کی بیوی جھوٹ اور حرام سے دور رہتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک بزرگ فقیر گاؤں کے قریب آیا ہے، جو دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ گاؤں کے امیر لوگ بھی اس کے پاس جاتے اور بڑے بڑے جانور صدقے میں دیتے۔ علی کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ وہ بھی کچھ دے، مگر گھر میں دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے روحی سے کہا، ہم کیا صدقہ دیں؟ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ کوئی قیمتی چیز۔ روحی مسکرائی، صدقہ چیز کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک روٹی بھی ہے تو وہ بھی بانٹ دینا صدقہ ہے۔ اسی رات روحی نے مشکل سے آٹا گوندھا اور صرف 2 روٹیاں بنائیں۔ ایک روٹی انہوں نے کھائی، دوسری علی نے فقیر کے حوالے کر دی۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں وہ دے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ علی نے سوچا شاید یہ محض الفاظ ہیں، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں امید جگمگا اٹھی۔ اگلی صبح جب علی کھیتوں میں کام کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک زخمی ہرنی ملی۔ اس نے اس پر رحم کھایا اور اسے پانی بھی پلایا۔ ہرنی نے جیسے شکریہ کے انداز میں اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھا اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دن بعد وہی ہرنی واپس آئی، اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ تھیلے میں چمکتے سکے تھے۔ علی نے حیرت سے وہ سکے اٹھائے اور فوراً گھر لے آیا۔ سونے کے وہ سکے دیکھ کر روحی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، مگر یاد رکھو علی، اصل برکت تب ہوگی جب ہم ان میں سے بھی صدقہ کریں گے۔ علی نے دل پر قابو پاتے ہوئے چند سکے مسجد میں دے دیے تاکہ یتیم بچوں کے کھانے کا انتظام ہو۔ گاؤں والے حیران رہ گئے کہ اتنی غربت میں بھی یہ جوڑا دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہر بار جب بھی علی اور روحی صدقہ کرتے، اللہ ان پر نئی نعمتیں نازل کرتا۔ کبھی کسی اجنبی سے کپڑے مل جاتے، کبھی کام میں اتنی برکت ہوتی کہ ہفتے بھر کی مزدوری ایک دن میں پوری ہو جاتی۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے، یہ دونوں تو غریب تھے، مگر آج اللہ نے انہیں عزت دے دی۔ لگتا ہے ان کے پاس کوئی راز ہے۔ روحی ہنس کر کہتی، یہ راز کچھ نہیں، بس صدقہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد روحی سخت بیمار ہو گئی۔ علاج کے پیسے نہیں تھے۔ علی نے دل تھام کر وہی سکے نکالے جو بچت کے طور پر رکھے تھے، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کچھ یتیم خانے کو بھی دے گا۔ لوگ حیران ہوئے، بیوی بیمار ہے پھر بھی صدقہ دے رہا ہے۔ علی نے جواب دیا، میں نے سیکھا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ واقعی ہوا یوں کہ روحی آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئی، اور علی نے کہا، یہ تو معجزہ ہے، اتنی کمزور حالت میں بھی یہ عورت بچ گئی۔ کچھ ہی سالوں میں علی اور روحی کے پاس اتنی زمین اور رزق آ گیا کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے لگے، مگر دونوں کے چہروں پر کبھی غرور نہ آیا۔ وہ ہمیشہ کہتے، ہماری دولت صدقے کی برکت ہے۔ گاؤں کے بچے جب ان کے پاس آتے تو وہ انہیں یہی نصیحت کرتے، اگر دل میں سکون چاہتے ہو تو صدقہ کرو۔ تمہارے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑا دو، زیادہ ہے تو زیادہ دو، مگر کبھی خالی ہاتھ کسی ضرورت مند کو واپس نہ بھیجو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ نیت خالص ہو تو چھوٹی چیز بھی بڑی برکت لے آتی ہے۔ مشکلات اور بیماریوں سے بچنے کا سب سے آسان راستہ صدقہ ہے۔ عزت، سکون اور خوشی ہمیشہ دوسروں کی خوشی میں چھپی ہے۔